یہ امت پہلے بھی پاس ہوئی ہے قرآن کی برکت سے، اور آج بھی یہ امت چلے گی اور بچے گی قرآن کی برکت سے. یہ طے شدہ بات ہے. حدیث کی کتابوں میں پہلی امتوں کے امتحان کا تذکرہ ہے. میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں بس. انبیاء سے یہ کہا گیا کہ آپ کی امتوں کا امتحان ہے، آپ ہماری طرف سے سوال رکھیں گے لیکن جواب کی طرف آپ اشارہ نہیں کریں گے، آپ کی امت از خود جواب دے گی. دو امتیں ہیں جن کا تذکرہ خاص طور سے کیا گیا، نصارہ اور یہود. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنی قوم کو جمع کیجئے اور ان سے کہیے کہ وہ کوئی ایک دن طے کریں ہفتے میں کہ جس دن کاروبار نہیں کریں گے، صرف عبادت کریں گے. ان سے کہا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دن طے کیا اور وہ ہفتے کا دن تھا. میں ہفتے کا روز بس ہم صرف یہ کام کریں گے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کریں گے. اس کے بعد عیسائیوں سے کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اپنی قوم کو بلائیے، ان سے کہیں ہفتے میں ایک دن طے کریں اور اس دن اللہ کی عبادت کریں گے، کوئی اور کام نہیں کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا. دونوں قوموں کو جب لے کر بیٹھے انبیاء کرام تو انہوں نے سوال رکھا اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے یہ اختیار ہمیں دیا کہ ہم از خود طے کریں گے ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے، اور ہمیں منع کر دیا ہے کہ ہم اشارہ نہیں کریں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ہفتے کا روز طے کیا. موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ امت صحیح دن پر نہیں پہنچی، جانتے تھے لیکن پابند تھے، کچھ نہیں کر سکے. بس اتنا کہا تھوڑا اور غور کر لو، تھوڑا اور غور کر لو. اب انہوں نے غور کر کے اسی پر دلیل مضبوط کر دی، نہیں وہ ہفتے کا ہی دن ہے، تو ہفتے کے دن طے ہو گئے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی تو انہوں نے اتوار کا دن طے کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا ضرور کہا اور غور کر لو، لیکن وہ اس پر جم گئے. اور جب آدمی جس چیز پر جم جاتا ہے دلائل اس کے ڈھونڈ لیتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. دلائل بھی ہیں تفصیل سے، یعنی یہ مجلس بہت دور تک چل سکتی ہے. بہرحال یہ دونوں امتیں، حدیث نے بتایا کہ یہ دونوں امتیں صحیح دن کے انتخاب میں فیل ہو گئی. اب آیا امت محمدیہ کا نمبر، اور یہ کام لینا تھا خود اس امت سے کہ رسول رہنمائی نہیں کرے گا، رسول نہیں بتائے گا. اللہ کا نظام، آپ کو نبی بنے ہوئے 13 سال ہو گئے اور مکے کا حالات ایسے. پھر اس کے بعد لگاتار مدینے سے لوگ آ رہے تھے. اس مرتبہ 76 آدمی آئے اور انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مدینے چلیے. پیغمبر نے کہا ابھی اجازت نہیں ملی ہے، تو ان سے کہا کہ آپ اپنا کام بھیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بھیج دیا. کام یہ تھا کہ جاؤ قرآن کا حلقہ لگاؤ، قرآن سیکھو. تو مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما دونوں گئے اور مدینہ منورہ میں محنت شروع کی. مدینہ منورہ میں جو 2 صحابی تھے جو سردار تھے، ان کے گھروں میں قیام تھا. 3 جگہ مکاتب چلتے تھے، مکاتب کے نام بھی ہے، مکاتب چلتے تھے. اچانک ایک دن ان دونوں سرداروں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ محنت چل رہی ہے بہت دن سے، یہ تو پتہ چلنا چاہیے محنت کہاں تک پہنچی. جو کام آپ کر رہے ہیں کارگزاری میں محنت کہاں تک پہنچی، کہاں تک جانا ہے، یہ تو معلوم ہونا چاہیے. تو اسد بن زرارہ کے باغ میں یہ بات طے ہوئی کہ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں، جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، سب کو اکٹھا کر لو. تو وہاں سب لوگ باغ میں اکٹھے ہوئے اور بات چلی کہ بھئی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھ لیا، جتنا حصہ اب تک نازل ہو چکا ہے. تو 40 افراد کے نام آئے. یہ 40 افراد ہیں جنہوں نے پڑھ لی. بہت خوشی ہوئی. اور اسد بن زرارہ نے کہا کوئی جائے گا نہیں، مجلس کے بعد میں ابھی بکرا ذبح کرتا ہوں، سب لوگ کھانا کھا کر جائیں گے. بکرا ذبح ہوا، کھانا کھایا گیا، اور کھانے کے بعد نماز بھی ہوئی. پھر نماز کے بعد پھر اعلان ہوا کہ اب ہر ہفتے اسی طرح اس باغ میں، تو کوئی نہیں، ہر ہفتے اسی طرح اسی باغ میں آئیں گے اور 2 رکعت شکرانے کی نماز اسی طرح اکٹھے ہو کر پڑھا کریں گے. ہر ہفتے اسی طرح اسی باغ میں اکٹھا ہو گئے، مسجد کوئی تھی نہیں. پھر 2 رکعت شکرانے کی ہر ہفتے پڑھا کریں گے، ہر ہفتہ. وہ دن تھا جمعہ کا دن. ہر 7 دن کے بعد جمعہ کے دن آئے گا، پھر اسی طرح 2 رکعت. یہ یہاں قصہ پیش آیا ہے، یہ قصہ یہاں پیش آیا ہے. اور مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. وہاں آج جبریل امین آئے تو کچھ اور طرح سے آئے.
جبریل امین کے ہاتھ میں ایک شیشہ آئینہ ہے، اس کے بیچوں بیچ ایک داغ ہے، اور اس کو ایسے ایسے گھما رہے ہیں اور اس کی روشنی نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا آج یہ نئے طریقہ کیسا، آپ آج الگ شان کے ساتھ آئے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یہ جمعہ کا دن ہے، یہ پورا جمعہ کا دن ہے، اور اس میں ایک بیچ کی جو روشنی ہے یہ مقبولیت کا وقت ہے۔ اپنی امت سے کہیے، اپنی امت سے کہیے کہ جمعہ کے دن کو لازم پکڑیں، عبادت کے لیے خاص کریں، اپنی امت سے کہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے مکتوب لکھا، اسد بن زرارہ کا نام، مصعب بن عمیر کا نام، عبداللہ بن مکتوم کا نام، کہ جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے خاص کرو۔ یہ مکتوب آپ کا پہنچ رہا ہے بعد میں، اور امت جمعہ کے دن کو طے کر چکی ہے پہلے، اب تصدیق آ رہی ہے، مہر نبوت آ رہی ہے کہ تم صحیح مقصد تک پہنچ گئے۔ میرے بھائی یہ بتاؤ، پہلی 2 امتیں فیل ہوئی، یہ امت جمعہ کے دن کو پکڑنے میں کامیاب ہوئی قرآن کے مکتب کی برکت سے۔ وہ تو قرآن کا مکتب تھا، قرآن کے مکتب کی کارگزاری کے لیے اکٹھے ہوئے تو شکرانے کی نماز پکڑ لی اور امت کامیاب ہو گئی۔ یہ امت پہلے بھی پاس ہوئی ہے قرآن کے ذریعے، قرآن کے مکتب کے ذریعے، اب بھی بچے گی قرآن کے ذریعے، قرآن کے مکتب کے ذریعے۔ اس لیے کام بہت اونچا ہے۔